ناک، کان اور آنکھ کے ڈراپس کے حوالے سے مسئلے کو سمجھ لیجئے. پہلے بھی ہم نے کچھ چیدہ باتیں اس حوالے سے کی ہیں، لیکن مجموعی طور پر خلاصے کے طور پہ بات کو سمجھ لیجئے کہ ناک کے ڈراپس جو ہیں اس میں تو سب کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ناک کے ڈراپس کو روزے کی حالت میں استعمال نہ کیا جائے، بالکل بھی استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اب رہ گئی بات کانوں کی اور آنکھ کی. اس میں بھی علماء کی رائے مختلف پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ ترجیح اسی بات کو ہے کہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کان میں بھی ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کی ایک صورت یوں بنتی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور وہ قطرات جو ہے وہ اندر جاتے ہیں، پردے کے پار اگر اندر کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بہت ہی کوئی شاذ و نادر صورت ہے اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. تو اصولی طور پہ ہم یہ یاد رکھیں کہ آنکھ اور کان میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. البتہ علماء کی مختلف آراء بھی پائی جاتی ہیں. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان احکامات میں جہاں علماء کی مختلف آراء ہوں، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اگر روزے سے پہلے یا روزے کے بعد ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہوں تو کر لیں، کوشش کریں کہ روزے کے دوران ان کو استعمال نہ کریں. یہاں پر ایک اصولی بات ذرا ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ اس کے پیچھے حکمت اور پس منظر کیا ہے کہ ناک میں ڈراپس ڈال رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ رہا ہے، اور آنکھوں میں اور کانوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا. تو اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے، بات تو بہت ڈیٹیل میں ہے، میں آسان الفاظ میں عرض کروں کہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے ہر ایسی چیز سے کہ جو پیٹ میں یا دماغ میں اس راستے سے پہنچے کہ جو اس کا روٹین کا راستہ ہے. مثال کے طور پر منہ ہے، ناک ہے، یہ وہ راستے ہیں کہ جو فطری راستے ہمارے وجود کے اندرونی حصے میں کسی چیز کے پہنچنے کے ہیں. تو منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے اگر کوئی چیز پیٹ میں جاتی ہے یا دماغ کے اندر جاتی ہے، ناک میں پانی چڑھایا، تو یہ وہ راستے ہیں کہ جنہیں عادی طور پر یا روٹین کے وہ راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اگر کوئی چیز جسم کے اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ اصول یہ ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ جو جسم میں کوئی چیز داخل ہو، اور اگر جسم سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہے تو اس پر روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اب کوئی چیز داخل ہو رہی تو داخل ہونے کے بھی کوئی مخصوص انداز ہیں یا طریقے ہیں، ان کے ذریعے سے اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اب آنکھ کے ذریعے سے بھی کوئی چیز ہمارے جسم کے اندر داخل ہو رہی ہے، ڈراپس ہیں، یا انسان اگر کوئی سرما لگاتا ہے، تو اس کو آپ یوں دیکھیں کہ یہ چیز اگرچہ ہمارے وجود کے اندر جا رہی ہے، کہ لیکن آنکھ کا جو راستہ ہے یہ کوئی راستہ کوئی چیز اندر داخل کرنے کا نہیں ہے. تو اس لیے اس صورتحال میں اس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، اور ایسی صورت میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے میں آپ کو دوسری مثال اس کی عرض کروں کہ انسان روزے کی حالت میں جب جسم پر پانی ڈالتا ہے تو اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور اس ٹھنڈک کی وجہ سے اس کی پیاس کی شدت بھی ختم ہو جاتی ہے. کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ انسان کو پیاس لگی ہو اور وہ سر پہ پانی ڈال لے یا غسل کر لے، تو اس غسل کے بعد اس کی پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں مسام ہیں، ہمارے جسم میں جو مسام ہیں، رونگٹے ہیں، ان کے ذریعے سے پانی جسم میں صلاحیت کرتا ہے، اور وہ پانی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پیاس کی حاجت نہیں رہتی. تو ایسی صورت میں پانی تو جسم کے اندر چلا گیا، پانی جسم کے اندر نہانے میں ضرور جائے گا، لیکن وہ اس راستے سے نہیں گیا کہ جو پانی پہنچانے کا اپنا راستہ ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہی معاملہ، یہی اصول جو ہے وہ انجیکشن کے مسائل میں بھی ہے کہ وہ جسم کے اندر کوئی چیز انجیکٹ تو ہو رہی ہے، لیکن وہ اس راستے سے نہیں ہو رہی کہ جو اس کا معروف راستہ ہے، جو اس کا اپنا عادی اور فطری راستہ ہے. تو اس کو الگ طریقے سے جسم کی رگوں میں یا گوشت کے پٹھوں میں اس کو لگا کر اس چیز کو انجیکٹ کیا گیا، تو اس وجہ سے اس روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ اس کے پیچھے در پردہ اصول ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں بغیر کسی مجبوری کی بھی اگر کوئی نہاتا ہے تو اس روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ جسم کے اندر پانی جو ہے وہ داخل ہوگا. اور آنکھ میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان جب سرما لگاتا ہے، گلا جب خشک ہو، تو آپ نے شاید کبھی فیل کیا ہو کہ اس سرمے کی کالک جو ہے وہ آپ کو اپنے تھوک میں نظر بھی آئے گی، بلغم میں. اب سوال یہ کہ آنکھ میں ڈال رہے ہیں، گلے میں کیسے ہے؟ تو ان چیزوں کا آپس میں کنیکشن ہے، پیچھے رگیں ہیں، ان کے ذریعے سے وہ سرما صلاحیت کرتے کرتے حلق تک پہنچتا ہے. اسی وجہ سے بعض لوگوں کو شائبہ ہوا کہ یہ شاید جو ہے وہ کہیں روزے کو نہ توڑ دے. تو حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی اور سرمے کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اس کو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
تو یہ اگرچہ چیزیں ان راستوں سے اندر جاتی ہیں لیکن یہ معروف راستے نہیں ہیں، چاہے کان کے ذریعے سے یا آنکھوں کے ذریعے سے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کوئی ڈراپس یوز کرتا ہے تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی علماء کی دوسرے آراء ہیں اور دلائل ہیں، لیکن زیادہ رجحان اسی بات پر ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک میں البتہ اگر کوئی ڈراپس ڈالتا ہے تو سب کے نزدیک جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔